السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، حقیقی آزادی مارچ پاکستان تحریک انصاف کا کل لاہور لبرٹی سے اس کا آغاز ہوا اور لاہور شہر میں مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا داد دربار کے پاس جا کر اختتام پذیر ہوا اور اس کے بعد آج پھر دوبارہ شروع ہوا اور آج شروع ہوا شاہدرہ سے، اور آج کی جو منزل ہے، جو آخری پڑاؤ ہے، وہ کاموکی میں ہوگا اور پھر اسی طرح سے مختلف شہروں کا پہلے سے ایک پلان اناؤنس کیا گیا ہے۔ کل کے حقیقی آزادی مارچ میں جب شروع میں وہاں پر لوگوں کی جو تعداد تھی وہ کم تھی، اور کل اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ کل جمعہ کا دن تھا، تو پھر جمعہ کی نماز کے بعد وہاں پر لوگوں نے آنا شروع کیا، اور جب لوگ وہاں پر آئے تو ان کی تعداد اگر ہم یہ کہیں کہ جی اتنے ہزار تھی یا ہم گنتی کرنے بیٹھ جائیں تو وہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے وہ خود آئے تھے، اپنی مدد آپ کے تحت آئے تھے، خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور جس میں اگر یہ کہا جائے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن میں پارٹیز ہیں یا پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کے اپنے ورکر آئے ہیں، کام آدمی نہیں آیا، جبکہ میں وہاں پر موجود تھا۔ میں نے کل وہاں پر لوگوں سے بات بھی کی اور ان سے گفتگو کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہاں پر بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک عام آدمی جو اپنے گھروں سے فیملیز کو لے کر نکلا تھا، چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر نکلا تھا، اور اس تعداد میں جیسے جیسے یہ کل قافلہ آگے بڑھتا گیا، بالخصوص فیروز پور روڈ پر، تو اس کی تعداد اور اس کا جو ہیڈ اور ٹیل اگر ہم کہیں تو کئی کلومیٹر پہ وہ پھیلا ہوا تھا۔ آج کے پروگرام میں جی ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، حقیقی آزادی مارچ کا جو مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا، کیا اس میں وہ کامیاب ہو پائیں گے، اور وہ ہے ارلی الیکشنز کا اعلان، اور حکمران جماعت پی ڈی ایم کی طرف سے، بالخصوص پی ایم ایل این کی طرف سے، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ کل ہم نے لاہور میں دیکھا کہ رات کو 7:30-8 بجے کے قریب تمام موبائل فونز پہ جو ڈیٹا کنیکشنز تھے اور اس کے علاوہ بھی جو وائی فائی کنیکٹیوٹی تھی اس کو بند کر دیا گیا تھا تاکہ رابطہ نہ ہو سکے۔ آج کے پروگرام میں جی ڈسکشن کے لیے میں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے۔ سلمان صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوائن کیا، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں جوائن کی ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار نسیم صدیقی صاحب نے۔ نسیم صدیقی صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے سلمان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حقیقی آزادی مارچ کل کا جو آپ نے دیکھا فیز، اور پھر اب تک کی بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو اس دفعہ بڑی انہوں نے تیاری کی، مختلف سیگمنٹس آف دا سوسائٹی سے، ڈاکٹر سے، وکلاء سے، اسٹوڈنٹ سے، ہر کسی کو انگیج کیا، ان سے ملاقاتیں کی، کیا اس کا رزلٹ آ رہا ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بس ایک یہ روٹین کا مارچ ہے جیسا کہ ہوتا ہے، اور اسلام آباد پہنچنے پر بھی یہ ہے کہ حکومت اگر آرام سے تحمل سے بیٹھی رہے، کوئی ایسا زور آزمائی نہ ہو تو کچھ اس سے حاصل وصول نہیں ہوگا؟ دیکھیے، بات بڑی سادی سی ہے۔ اگر یہ لانگ مارچ اتنا امپورٹنٹ ایونٹ نہیں ہے، اور جن لوگوں کے بقول اس میں لوگوں کی موبلائزیشن بھی نہیں ہوئی ہے اور لوگ بھی باہر نہیں نکلے ہیں، اور رانا ثناء اللہ کے بقول کے پارٹی کارکن ہے، عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جتنا بڑا دعویٰ پی ٹی آئی نے کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، تو پھر سوال یہ ہے کہ حکومت کو پریشانی کس بات کی ہے، اور کیوں بلا وجہ 2-2 منٹ کے بعد 10-10 منٹ کے بعد پریس کانفرنسیں کی جا رہی ہیں۔ اب کس نے پیمرا کو کہا کہ آپ لائیو کوریج کو بین کر دیں؟ کس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کا مجمع نہ دکھائیں؟ یعنی اگر لوگ تھوڑی تعداد میں ہے تو اس سے تو زیادہ عمران خان ایکسپوز ہوں گے، آپ ان کو دکھائیں کہ دیکھیے چند 100 لوگ ہیں، یہاں پر اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے نفسیاتی طور پہ، میں گنتی میں نہیں جاتا آپ کو، ایک نفسیاتی امپیکٹ جو ہے وہ پڑ گیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو کل کی تقریر ہے، اور آج بھی جو انہوں نے تقریر کی ہے شاہدرے کے پاس، اس سے ظاہر ہے کہ اس میں شدت ہے، اس میں ایگریسونیس ہے، اس میں ایک جسے کہتے ہیں مقابلہ کرنے والا کانٹیکس ہے، اور عمران خان وہ ہیں جو پچھلے جب سے اقتدار سے باہر آئے ہیں، سیاسی میدان کے اندر ہی ہیں، باہر نہیں گئے، تو وہ فائٹ تو کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے بات جو امپورٹنٹ ہے، ایک تو یہ کہ 4 تاریخ تک اس کا مومنٹم کو برقرار رکھنا، اور پھر 4 تاریخ کو جب آپ اسلام آباد جائیں تو کے پی کے اور پنجاب سے کتنی بڑی تعداد کو لے کر آپ اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ڈٹرمن کرے گا عمران خان کی فیوچر پالیٹکس کو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے، میری جو خبریں ہیں اور جو انفارمیشن ہے، کل اسلام آباد میں بہت سے ذمہ دار لوگوں کے اندر یہ ڈسکشن ہوا ہے کہ اس سارے کرائسس کا وے آؤٹ کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی وے آؤٹ ہے، وہ مارچ اور اپریل میں الیکشن۔
اگر اس پر اتفاق ہو جائے تو ریزولوشن ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے انتخابات نہیں کروانے اور آپ کے بقول ہم انتخابات اکتوبر ستمبر 2023 میں کروائیں گے تو اتنے لمبے عرصے تک اس سیاسی بحران کو بھی لے کے چلنا اور یہ جو ریاستی اداروں کے درمیان ہمیں چپکلش نظر آ رہی ہے حکومت اپوزیشن میں اور اداروں کے درمیان، جس کی ہم نے ایک پریس کانفرنس ادھر سے دیکھی ہے پھر جوابی وار ادھر سے دیکھا ہے، یہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہے پاکستان کی ریاست کے کانٹیکسٹ میں. تو اس لیے اس تنازع کو جتنی جلدی ریزالو کر لیا جائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں 4 تاریخ کو جانے سے پہلے اگر دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ مل کر اور ایک نتیجے پہ پہنچا جائے تو یہ زیادہ بہتر وے آؤٹ ہوگا. لیکن اگر کوئی ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے تو سیاستدانوں کو بھی کچھ نہیں ملنا، حکومت ہو یا اپوزیشن، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ نہیں ملنا. تو اس کا جو اونلی وے آؤٹ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک نقطے کے اوپر سب فریقین اتفاق کر لیں اور ایک ون ون سچویشن بنا لیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، تو بات آگے بڑھ سکتی ہے، وگرنہ ہم پیچھے کی طرف ٹھیک. نسیم صدیقی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ٹکراؤ کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ اسلام آباد میں ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کی اور یہ کہا گیا کہ جی کوئی کمیٹی نہیں بنائے گی، کیونکہ صبح سے یہ چل رہا تھا کہ جی کمیٹی بنائی جا رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ کمیٹی بنائیں اور دونوں طرف سے جو سینئر سیاستدان ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے اور مذاکرات ہوں. دیکھیں، میں مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس میں موجود تھا اور میں نے پھر ان کے یہ انکار کے باوجود میں نے سوال پوچھا کہ جس طرح آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات کے بارے میں پہلے تو چہمہ گوئیاں ہوتی رہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ بھی ملاقات ہوئی ہے اور وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوئی ہے. بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی، لیکن وہ کوئی نتیجہ خیز مذاکرات نہیں ہوئے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے علم ہے کہ 2 ملاقاتیں پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرز اور مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈرز کے درمیان بھی ہوئی ہے، جو حکومت کی طرف سے ایاز صادق اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو مریم اورنگزیب صاحبہ میرا سوال کچھ گول مول کر گئی، لیکن یہاں پہ کوشش تو ہوئی ہے مذاکرات کی، لیکن دونوں فریق جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب جب اپریل میں ان کی حکومت گئی تھی تب سے ان کا ایک ہی تقاضا ہے کہ جلد ارلی جنرل الیکشن کروائے جائیں، اور تقریباً اس بات کو 5 ماہ گزر چکے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب جب 2014 میں دھرنا لے کے آئے تھے اور ایک بڑا کامیاب اور ایک بہت بڑا دھرنا تھا جس کی طوالت 126 دن رہی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ الیکشن تو 2018 میں ہوئے. آئینی اور قانونی طور سے کوئی بھی حکومت کے اوپر اس وقت جو ہے وہ دباؤ نہیں ہے کہ وہ جلدی الیکشن کرائیں. جس طرح ٹرم پوری ہوتی ہے پارلیمنٹ کی تو اس میں کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جو معیشت کے حالات ہیں پاکستان کے اندر، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ باہر کا انویسٹر ہو یا جنہوں نے ہمیں لون دینا ہو، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انسرٹنٹی ہے، انسٹیبلٹی ہے. اس انسرٹنٹی اور انسٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے میرے پڑے گا. اگر حکومت یہ بات نہیں مانتی تو باقی جو ہمارے پلرز ہیں ہماری ریاست کے، ان کو اپنا کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں بھی نواز شریف صاحب ایک لاہور سے جلوس لے کے نکلے تھے اور جب وہ گجرانوالہ تک پہنچے تھے تو مسالت ہو گئی تھی اور معاملات طے پا گئے تھے. تو ابھی بھی یہ ہے کہ ٹکراؤ کی سیاست تو ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کی گولہ باری عمران خان کی طرف سے کی جا رہی ہے یا ان کے سابق وزراء کی طرف سے کی جا رہی ہے، یہاں پہ حکومت بھی خاموش نہیں بیٹھی ہوئی. حکومت بھی ڈیلی بیسس کے اوپر پریس کانفرنسز کرتی ہے اور جواب در جواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور بڑے سخت لفظوں میں دیا جاتا ہے، نرمی نہیں ہے لفظوں میں. اور اب تو جو ہے وہ اداروں کو بھی انوالو کر لیا گیا. میرے خیال سے میری ریکویسٹ ہوگی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب سے بھی کہ اداروں کو بیچ میں نہ لائے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے دشمن ہمارے ہمسائے ملک میں شادیانے بجائے جاتے ہیں جو وہ ہمیں کسی طور پہ بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ ہماری نوجوان جو سرحدوں پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں وہ ڈی مورلائز ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ان کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اس پہ نسیم صدیقی صاحب، عمران خان صاحب کی طرف سے تو یہی جواب آئے گا ممکنہ طور پہ کہ جو اداروں کو نہ شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے، تجویز جیسا کہ آپ نے دی، تو کیا ان کا یہ کہنا ہوگا کہ کیا میں پہلی مرتبہ جو میں کر رہا ہوں کیا یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے؟ ملک کی تاریخ اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور اس طرح کی پریس کانفرنسز اور اس طرح کے بیانات سے بھری پڑی ہے جہاں پر اس سے پہلے بھی اداروں کو اپنی سیاست کے ساتھ جوڑ کے معاملات کو لے کر چلا جاتا رہا ہے.
دیکھیں علی آپ کی بات تو بالکل درست ہے لیکن ٹو رانگس کینٹ میک اے رائٹ. جس طرح عمران خان صاحب اصولوں پہ کھڑے رہتے ہیں, وہ اپنی بات کرتے ہیں, ان کی اتنی فالوئنگ ہے, لوگ ان اس وقت جو ان کا پاپولیرٹی کا گراف ہے سب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ خود وہاں پہ ہو کے آئے. میں نے بھی کئی جلسے جلوس دیکھے, پبلک بڑی جوک در جوک ان کے جلسوں میں آ رہی ہے. ان کا قد ایک بہت بڑا ہے. اگر وہ ان چیزوں کو انوالو نہیں کریں گے, اور جس طرح پریس کانفرنسز روزانہ ان کے خلاف ہوتی ہے, کبھی توشہ خانہ کیس, کبھی ممنوع فنڈنگ, آپ ان کے خلاف کوئی بھی چیز حکومت لے کے آ رہی ہے کامیاب نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب کا پاپولیرٹی کا گراف نیچے نہیں آ رہا. تو میرے خیال سے ان کو اس معاملے میں انہوں نے جس طرح کل کہا کہ میں بڑا ذمہ دار ہوں, میں درگزر کر رہا ہوں, کافی ایسی چیزیں جن کا میں ذکر نہیں کر رہا. میرے خیال سے اگر بالکل ہی ذکر نہ کریں, درگزر سے کام لیں اور اپنا فوکس جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر رکھیں تو وہ میرے خیال سے بہتر ہوگا. کیونکہ عوام بھی بھارت کو خوش دیکھنا نہیں چاہتی کہ ان کے ٹی وی اینکرز یا ان کی نیوز کے اندر ہماری پاک فوج کے بارے میں یا ہمارے انٹیلیجنس ادارے کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کی جائے اور ان کو ان کے چہرے پہ خوشی نظر آئے. تو یہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو اگر سیاسی مخالفین کو فوکس کیا جائے اور انہی کے لیے بات کی جائے, اور جو مطالبہ ہے آئین اور قانون کی حد میں رہتے ہوئے آپ وہ اپنا مطالبہ دہرائیں, اور جس طرح آپ کو سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے جہاں آ کے بیٹھنے کی, وہاں پہ آپ دھرنا. باڈی لینگویج سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا گورنمنٹ بات کرنا چاہ رہی ہے, اور اب تک جو فگرز یا جو لوگوں کا جوش و خروش اس آزادی مارچ میں نظر آ رہا ہے اس سے کوئی کسی حد تک کوئی پریشانی ہے انہیں, یا وہ بڑے آرام سے ریلیکسڈ ہیں کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرتے رہیں, اپنا زور لگا لیں جتنا لگانا ہے؟ جی نہیں, حکومتی اداروں میں بہت دنوں سے پریشانی ہے. جب سے وہ حکومت میں آئے پریشانی ہے. وجہ ہے کہ ان کا گراف نیچے گرتا چلا جا رہا ہے اور عمران خان کا گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وزارت پیٹرولیم کے جو وزیر ہیں وہ آ کے سیاسی پریس کانفرنس کرتے ہیں. ایک وفاقی وزیر برائے پریس کانفرنسز رکھے ہوئے ہیں جن کا نام جاوید لطیف ہے. وہ بڑے پریشان بھی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھکا دیا ہے, ہم تو آنا نہیں چاہتے تھے. پھر اس دن میں نے سینیٹر غوث نیازی صاحب جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم نہیں آئے, ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ لائیے. تو حکومتی وزراء میں اور حکومت کے جو ایوان ہیں ان میں بہت سخت پریشانی ہے. کیونکہ اگر ایک عوام کا ریلا آتا ہے, آپ روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, عدالتوں میں جا رہے ہیں, آپ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں, ایف آئی اے کو یوز کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ایک شخص کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو لازمی بات ہے یہ بڑی ان کے لیے پریشان کن بات ہے. اور جب یہ سب لوگ اسلام آباد پہنچیں گے, کیونکہ اب تو پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, خیبر پختونخوا میں بھی, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, جب چاروں طرف سے لوگ اسلام آباد میں داخل ہوں گے, اگر وہ ریڈ زون میں نہیں بھی آتے, F9 پارک آ جاتے ہیں, وہ سری نگر ہائی وے کو بلاک کر لیتے ہیں, میجر روٹس بلاک ہو جاتے ہیں, تو بڑا ایک کیوس پیدا ہو جائے گا. اور اگر بیرون ملک سے کسی دورے نے یہاں پہ کسی صدر مملکت یا وزیر اعظم نے دورہ کرنا ہے, وہ اپنا دورہ کینسل کریں گے, معیشت کے حالات بدترین ہو جائیں گے, کوئی انویسٹر نہیں آئے گا, تو پریشانی کے تو بہت زبردست بات ہے. اور میرے خیال سے یہ بات مذاکرات کی طرف اگر چلی جائے, 2 قدم پی ٹی آئی پیچھے ہٹ جائے, 2 قدم حکومت پیچھے ہٹ جائے, اور مارچ اپریل میں اگر الیکشن کرانے کی بات ہو جاتی ہے, تو میرے خیال سے اس سے بہتر سلوشن اس وقت پاکستان کے لیے نہیں ہو سکتا. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو جو اب تک کی گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میں اگر ہم قصوروار عمران خان صاحب کو ہی ٹھہرائیں, اور ان کے بیانات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو قصوروار ٹھہرائیں, تو کیا صرف وہی قصوروار ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. نسیم صدیقی صاحب نے ابھی جو بات کی ہے سلمان صاحب کے, جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے بیانات کی بات کی ہے کہ ان کو تھوڑا سا اس پہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے, جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی بہت سی باتیں جو میں کہہ سکتا ہوں لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اداروں کو نقصان پہنچے. اور وہاں پر نسیم صدیقی صاحب نے کہا کہ جی بہتر یہی ہے کہ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں. عمران خان صاحب کے اگر ہم جلسوں کا جائزہ لیں سلمان صاحب, تو ان کے جلسوں میں ہم یہی ایک فیل آف اینڈ آن دیکھتے رہے ہیں. کبھی وہ کچھ نہیں کہتے اور کبھی وہ اداروں پر ڈائریکٹ بات بھی کرنا شروع کر دیتے تھے. اس سے یہ تاثر یہ ملتا تھا کہ جب ان کو انگیج کر لیا جاتا ہے تو تب وہ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور جب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اس صورتحال میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جنہوں نے ان کو انگیج کرنا ہے وہ بھی کسی حد تک ذمہ دار ہیں, جس میں آپ حکومت کو بھی شامل کر لیجئے, کیونکہ ان کو انگیج کریں گے آپ, لگے گا انہیں کہ کچھ بات چل پڑی ہے, تو پھر وہ جو سختی ہے لہجے میں وہ کم ہوگی. دیکھیے یہ جو ریسنٹ کرائسس ہے نا, یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ریجیم چینج,
اور جس انداز سے رجیم چینج ہوا ہے اس نے بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں، اور یہ جو توقع تھی نا کہ یہ گاڑی آگے چلے گی ایک یعنی حکومت کی، وہ نہیں چل پائی، اور ایک یہ جو توقع تھی نا کہ عمران خان کچھ زیادہ ریزسٹ نہیں کر سکیں گے، وہ گاڑی بھی نہیں چل سکی۔ عمران خان نے جو ریزسٹ کیا اس نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی سچویشن کے اندر جب آپ نے جو پلان کیا وہ چیز فیل ہو گئی، اب اس کا کوئی نتیجہ تو ہم نے دیکھا ہے نا جو کانفلکٹ کی صورت میں آ گیا۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ صرف عمران خان اس کے فالٹ لائن ہے تو میں تو اتفاق نہیں کرتا۔ فالٹ لائن تو وہ بھی ہیں جو اس وقت حکومت کے اندر آئے، جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا اور حکومت سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے حکومت کیسے بنتی ہے، کیسے ٹوٹتی ہے اور کیسے نہیں بنائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عمران خان نے بھی جا کے جس وقت وہ غصے میں تھے، ان کو لگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باہر نکالا ہے اور وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پھر پاکستان کے لوکل فریقین کو جوڑ کے چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، تو اس کا بھی ایک ریئیکشن ان کی باتوں میں نظر آیا۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب دیکھا کہ حد سے زیادہ تنقید ان کے اوپر ہو رہی ہے اور خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا کی، تو ان کا ریئیکشن بھی کل ہم نے پرسوں دیکھ لیا، جس قسم کی پریس کانفرنس وہاں پہ ہوئی ہے جو بہت غیر معمولی ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ تو پہلے مانے نا کہ سب ذمہ دار ہیں اس صورتحال کے جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، کوئی ایک فریق ذمہ دار نہیں ہے۔ صرف عمران خان کو قصوروار کرا کے مسئلہ کا حل نہیں ہوتا، اور یہ کہنا کہ صرف حکومت قصوروار ہے تب بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار کہتے ہیں وہ بھی مسئلہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اصل مسئلے کی وجہ انا ہے، اور اگر ہے تو کس کی؟ دیکھیے انا کیا ہے مجھے بتائیے۔ مثال کے طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئیے اگلے الیکشن کا اناؤنس کر لیں، مسئلے کا حل یہاں سے نکالتے ہیں۔ اب اس میں ایک انا عمران خان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ارلی کروائے جائیں۔ حکومت کی انا یہ ہے کہ ہم تو الیکشن کروائیں گے اکتوبر میں جا کے۔ اسٹیبلشمنٹ کچھ اور سوچتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے کوشش بھی کی کہ حکومت اور عمران خان کے درمیان کوئی برج بننے کی، جو کہ نتیجہ نکل سکا۔ الیکشن مارچ میں ہو جائیں، اپریل میں، یہ جا کے ستمبر اکتوبر میں ہو جائیں، کیا 4-5 مہینے کا ہی فرق ہے نا؟ جی ہاں۔ اب 5-6 مہینے کے لیے تو آپ سارے کے سارے پورا کا پورا کرائسس اس طرح سے چلائیں۔ بات یہ ہے جو سب سے زیادہ پریشانی والی بات ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ عمران خان کا متبادل اس وقت 13 جماعتی اتحاد کے پاس کوئی نہیں ہے، اور جو نیریٹو انہوں نے بلڈ کرنا تھا عمران خان کے مقابلے میں وہ بلڈ نہیں ہو سکا، اور سارا بوجھ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پڑ رہا ہے نا اس وقت، یعنی یہ جو اداروں پہ تنقید ہو رہی ہے، ایکچولی اس کو تو ڈیفینڈ کرنا تھا حکومت نے، حکومت کے ادارے ہیں نا، حکومت نے ان کو ڈیفینڈ کرنا تھا۔ وہ 13 کے 13 جماعتیں جا کے اس وقت کہیں ہنیمون منانے چلی گئی ہیں اور اکیلے پی ایم ایل این کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ اب وہ پی ایم ایل این جیسے نسیم صدیقی صاحب نے کہا کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک وزیر آ جاتا ہے پریس کانفرنس کرنے کے لیے، وہ ماحول کو بگاڑ دیتا ہے۔ کل میں نے سنا ہے ایک سینیٹر جو ہے پی ایم ایل این کے کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے کیا اداروں کو اپنا سپورٹ کرنی تھی، ہمیں تو خود سپورٹ نہیں مل رہی، ہمیں تو خود لوگ قبول نہیں کر رہے، ہمیں تو الیکشن میں لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا اداروں کو سپورٹ کرنی تھی۔ اس لیے اداروں کو بھی فرنٹ فٹ پہ آ کے خود اپنا مقدمہ پیش کرنا پڑا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سارے کانٹیکسٹ میں دیکھیے لانگ مارچ ہو جائے گا، لانگ مارچ اسلام آباد میں بھی پہنچ جائے گا، آپ بیٹھ بھی جائیں گے، آپ پرامن بھی رہیں، آپ وائلنس بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، الٹیمیٹ تو آ کے آپ کو ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بالکل بیٹھنا تو پھر بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا نا، حکومت کو بھی بیٹھنا پڑے۔ ابھی دیکھیے نا صبح سے چینل پہ چل رہا تھا کہ جناب حکومت نے آفر کر دی ہے بات چیت کے لیے، ابھی مریم اورنگزیب جیسا نسیم صدیقی صاحب نے کہا انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کوئی ایسی کمیٹی نہیں بنائی ہے۔ جی ہاں۔ یعنی حکومت کتنی سیریس ہے۔ ابھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے۔ بھائی جو فتنہ ہوتا ہے کیا اس کے ساتھ ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتا دیجیے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے، ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے ان کے درمیان کوئی تیسرا فریق بیٹھ کے تو ڈائیلاگ کرا سکتا تھا، جو اسٹیبلشمنٹ نے کوشش بھی کی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالیں گے، یہ اپنی اپنی پوزیشن سے نیچے ہٹیں گے، اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو گیند ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، آپ کی پالیٹکس، آپ کی ڈیموکریسی پیچھے رہ جائے گی، پھر ایسی چیزیں آ جائیں گی جو ہمیں قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس کا ماضی کا تجربہ ہمارا بڑا تلخ ہے۔ اس لیے اب بھی ہوش کے ناخن لیں ہماری سیاسی جماعتیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے حکومت میں ہے، کوئی وے آؤٹ تلاش کر لیں۔ اور یہ جس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے نا، ابھی نسیم صدیقی صاحب نے ٹھیک کہا، میں بھی دیکھ رہا ہوں انڈین میڈیا جس طرح سے چیزوں کو بیشنگ کر رہا ہے اور جس طرح سے سوالات اٹھا رہا ہے، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اور یہ ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں جب نواز شریف کی اور مریم لیکن ہم انڈین میڈیا کے ویسے انڈین میڈیا کی بیشنگ پر ہم اتنا زیادہ کیوں اس پر؟ نہیں سر، مجھے انڈین بیشنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو ان سے خیر کی توقع ہی نہیں رکھتا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ خود بیٹھ جائیں اور مسئلے کی طرف آ جائیں اور مسئلے کا کوئی ریزولوشن نکال لیں۔
اگر میں پرائم منسٹر ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ الیکشن 5 مہینے پہلے کروانے ہیں یا الیکشن 5 مہینے کے بعد ہونے سابق وزیر اعظم کو لگے تو آپ کو پھر بھی کوئی چیز, اصل چیز کیا طے ہونی ہے میں آپ کو بتاؤں, اصل چیز بھی یہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ شفاف انتخاب کیسے ہوگا اور الیکشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر کیسے شفاف الیکشن کی طرف بڑھنا ہے, اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. جو اصل مدعا وہ ہونا چاہیے. نسیم صدیقی صاحب, ایک تو حل یہ ہے کہ آپ مطالبات کو تسلیم کر لیں, یا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ کچل دیں. تو آپ کو آنے والے دنوں میں پہلے والا حل نظر آ رہا ہے یا دوسرا والا؟ دیکھیں, حل تو کوئی نہ کوئی نکالنا ہی پڑے گا. بات یہ ہے کہ بالکل سلمان عابد نے صحیح بات کی کہ یہ ساری پرابلم کی جڑ جو ہے وہ رجیم چینج تھی, کیونکہ سوچا یہی جا رہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم آئے گی, یہ حالات کو سنبھال لے گی, مہنگائی کم ہو جائے گی اور پبلک عمران خان کے جانے سے خوش ہو جائے گی. اب جس طرح پی ڈی ایم کہتی ہے, ان کے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے اندر دھکا دیا, یا آپ دیکھ لیں کہ جو پی ڈی ایم کے اتحادی بھی ہیں جو پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور انہوں نے شفٹ کیا پی ڈی ایم کی طرف, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کہا گیا تھا. تو بات یہ کہ سارا معاملہ وہاں سے بگڑا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم بڑی محنت کر رہی تھی, وہ ضمنی انتخابات جیت رہی تھی, اور اگر یہ سال 1.5 سال انتظار کر لیا جاتا تو عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی نیچے کی طرف جا رہی تھی, اور میں نے خود کئی لوگوں کا انٹرویو کیا تھا اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا لیکن پی ٹی آئی نے ہمارے لیے کوئی کام نہیں کیا, ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا, ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ ٹرینڈ چل رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ 1.5 سال میں کچھ ایسا پرفارم کریں گے جس سے پی ٹی آئی کا ووٹر واپس آ جائے گا, اور پی ٹی ایم یہ سوچ رہی تھی کہ ہم 1.5 سال میں ان کا اتنے خلاف ان کی مطلب جو بھی اپوزیشن کریں گے کہ اگلے الیکشن میں ہماری پوزیشن بڑی مضبوط ہوگی. اب الٹا کام ہو گیا, عمران خان صاحب باہر نکل کے ان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن فوری طور پہ ہو تاکہ عوام کے منتخب نمائندے آ کے حکومت کرے. اب پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ اگر اس موقع پہ ہم الیکشن کا اعلان کر بھی دیتے ہیں تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے خلاف جس طرح پبلک اس وقت اکٹھی ہوئی ہے تو ہم کس وجہ سے اس وقت الیکشن کرائیں. ہمیں کم از کم پورا ٹینیور کام کرنے دیں جس میں جا کے ہم اپنا کوئی امیج بلڈنگ کریں, اور ہمیں جب جنرل الیکشن آئے تو ہم اس وقت ووٹ لیں. یہاں پہ تو یہ بات بھی چل رہی ہے کہ اگر 1 سال میں امیج بلڈنگ نہیں ہوتی تو ہم 1 سال ایکسٹینڈ کر لیں گے, جس کی آئین میں گنجائش ہے. تو بات یہ کہ وہ امیج بلڈنگ کرنے کے چکروں میں پاکستان کا تو نقصان نہ کرے. کم از کم نگران گورنمنٹ آ جاتی ہے, نگران گورنمنٹ 3 مہینے رہے گی, 3 مہینے میں آپ جلسے جلوس تقریر کریں, لیکن وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے آگے کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر پولیٹیکلی سیاسی طور پہ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا. نسیم صدیقی صاحب, ایک اور آپ نے آئین کی گنجائش کی بات کی ہے, ایک اور معاملے میں بھی آئین کی گنجائش ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر آئین کی گنجائش ہے اور وقت کی ضرورت ہے تو میرے خیال سے رک جانا چاہیے. اپنے ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کروا دیں, کیونکہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ ہر معاملے میں چاہیے ہوتی ہے. پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات بھی اس قسم کے ہیں کہ یہاں پہ جو بہتر سمجھتے ہیں, میں تو ان کے ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ان پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ رکنے کا باعث بن سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں, اگر کوئی, انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو کوئی مطلب نہ وہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں نہ وہ رکنا چاہتے ہیں, لیکن اگر خدا نخواستہ پاکستان کے کچھ اس قسم کے حالات ناگزیر حالات ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈیسیژن چینج بھی ہو سکتے ہیں, وہاں پہ کوئی نیا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو کسی نہ کسی فریق کو بیٹھ کے اس وقت یہ معاملہ حل کروانا پڑے گا. اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو پاکستانی عوام کو سب سے بڑا نقصان ہے, ہماری معیشت کو سب سے بڑا نقصان ہے. تو یہ میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ویل کنٹینیو ود دی ڈسکشن. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک جی. چونکہ ابھی وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی آئین کی کہ آئین میں کس کی گنجائش ہے اور کس کی نہیں, اور اس میں آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی بھی گنجائش موجود ہے. تو سلمان صاحب, اس مہینے کا, اکتوبر کے مہینے کا یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ پروگرام ہے, اور آپ سے چونکہ اب آپ سے ملاقات اور ڈسکشن ہوئی گئی ہے تو آپ بتا دیں جاتے جاتے کہ نومبر کے مہینے میں ہم کیا نیا آرمی چیف دیکھیں گے یا یہی جو ہمارے ابھی موجودہ آرمی چیف ہیں یہی کنٹینیو کریں گے, کیونکہ وقت بڑا قریب آ گیا ہے. انفیکٹ آج کیا 29 تاریخ ہے, تو ٹھیک 1 مہینہ ہے. دیکھیے, اس وقت تک تو کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ وہ سٹے کریں گے. ابھی تو سارا اس وقت جو لڑائی ہے
اس کے اندر وہ وائلنس تو نہیں ہے اس طرح کا جس قسم کی کوئی چیزیں آ جاتی ہیں. اور وہ خود بھی وضاحت دے چکے ہیں, ISPR بھی وضاحت دے چکا ہے, باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں, اور انہوں نے کہہ دیا کہ وہ چند ہفتوں تک وہ چلے جائیں گے. وہ وضاحتیں وغیرہ چھوڑ کے آپ اپنے تجربے کی پہلے بنیاد پہ بتائیے. میرا خیال ہے کہ وہ جا رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں اس لیے کہ اگر وہ اسٹے کریں گے تو اور مسائل بڑھ جائیں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں, مسائل کم نہیں ہوں گے. اور یہ لیکن مسائل ٹھیک کر کے بھی تو جا سکتے ہیں سر. مسائل تو ٹھیک کرنے کے لیے 2 ٹینیور تو مل گئے نا. جیسے بھی انہوں نے ایک بڑا اچھا لطیفہ سنایا نسیم صدیقی صاحب نے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا امیج بلڈ کر لیں, 1 سال مل جائے. وہ تو پچھلے 30 سال سے نسیم صدیقی صاحب اپنا امیج بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امیج بلڈ ہی نہیں ہوتا. مسئلہ تو سارا یہ ہے, یہ 15 سال انہوں نے حکومتیں کی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب ایک سسٹم کے تحت جو بات کہہ دی گئی ہے اسی کو آگے لے کے چلیں. صرف ایک واقعہ رہتا ہے حادثاتی, آپ کو بھی یاد ہے اس نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ورکشاپ میں آپ بھی تھے اور میں بھی تھے, جب ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ایک آپشن ہمیشہ کھلا رہتا ہے, جب اگر حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں تو وہ حالات جو ہے وہ ٹکراؤ کی ایک ایسی کیفیت آ جائے کہ جہاں سب کچھ بکھر جائے, تو پھر تو ایک اور ویسے میں نے سلمان صاحب پچھلے سال ہی جب ملاقات ہوئی تھی تو باڈی لینگویج دیکھتے ہوئے اور سب چیزوں کو جائزہ لیتے ہوئے میں تو اس وقت سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے جاتے ہوئے, میں ہی پچھلے سال اگست سے کہہ رہا ہوں, مجھے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. بات ساری یہ ہے, پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں فرد جو ہے وہ ناگزیر نہیں ہوتا. انسٹیٹیوشنز کی بالادستی بہرحال میٹر کرتی ہے. اور میں نے اسی لیے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ ہم اس سارے سچویشن سے چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے, مینیج ہو جائیں گے, پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں, چاہے وہ ہمارے داخلی ہیں, چاہے وہ ہمارے خارجی ہیں, علاقائی ہیں, معیشت کے ہیں, سیاست کے ہیں, یہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ کم از کم ہمیں 10 سال کا روڈ میپ چاہیے سر. اور 10 سال کا روڈ میپ پولیٹیکلی, اکنامکلی ہمارے پاس ہوگا اور اس کو کنٹینیوشن کے ساتھ لے کے چلیں گے, اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو بات آگے بڑھے گی. جی پلیز نسیم صدیقی صاحب. ابھی کیونکہ بات آگے نکل جاتی ہے, علی نے بڑی اچھی بات کی کہ مجھے پچھلے سال باڈی لینگویج سے لگا تھا کہ شاید نہیں جائیں گے, لیکن علی میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ ہماری پاک فوج اتنی پروفیشنل ہے کہ بے شک اس کا چیف ہو, بے شک ان کا لیفٹیننٹ ہو, وہ اپنی ڈیوٹی اس طرح چاقو چوبند طریقے سے دیتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بڑے فٹ نظر آتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمارے جو آرمی چیف بھی ہیں وہ آخری دن تک, جس دن تک ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اور وہ جانے والے ہوتے ہیں, وہ فل انرجی کے ساتھ پاکستان کو پرفارم کریں گے. اور میرے خیال سے پاکستان میں ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے جو کہ ڈسپلن بھی ہے اور ایٹ اپنا فل جو ہے وہ اپنی پرفارمنس بھی دیتا ہے, سیلاب ہو یا اپنا زلزلہ ہو یا کوئی بھی کلائمیٹ ہی پاکستان میں ہو. تو میرے خیال سے آپ کو اس وجہ سے لگ رہا ہوگا کیونکہ میں نے ویسے نسیم صدیقی صاحب ایک اور بات بھی کہی تھی پچھلے سال جب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی اگست میں, تو میں نے کہا تھا کہ جی جب تک ایک گھٹنا زمین پہ رکھ کر بات نہ کی جائے تو معاملات سیدھے نہیں ہوتے. تو وہ پچھلے سال میں نے اگست میں کہا تھا, تو صورتحال ایسی لگ رہی ہے کچھ, تو کیا وہ ایک گھٹنا زمین پہ رکھ کر معاملات کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں وہ ایک تو گھٹنا ٹکا کے چھکا مارا جاتا ہے کرکٹ میں, تو وہ بڑی دور تک جاتا ہے. اور دوسرا آپ نے دیکھا تھا کہ امریکہ میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا گھٹنا رکھنے والا, تو وہ بندہ ہی مر گیا آگے سے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نسیم صدیقی صاحب یہ چینج اوور ہونے جا رہا ہے نومبر میں؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ وہی ملٹری بڑی ڈسپلن ہے, انہوں نے جو ایک بات کہہ دی ہے وہ کہہ دی ہے, وہ مجھے بالکل جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اپنے وقت پہ ریٹائرمنٹ لے لیں گے. اور جس طرح کمانڈ کی چینج ہوتی ہے ہمیں کسی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے جتنے ماشاءاللہ کور کمانڈرز ہیں, لیفٹیننٹ جنرلز ہیں, دے آل آر ایکولی کمپیٹنٹ. اس بات کو مسئلہ بھی نہیں بنانا چاہیے. اگر 5 کی لسٹ آتی ہے 5 کے 5 میرٹ کے اوپر ہے, ٹھیک ہے انہوں نے ایک ثوابدید وزیر اعظم کو دے دی ہے, لیکن میرے اپنے خیال میں یہ ثوابدید بھی واپس لے لینی چاہیے. جو ملٹری کا اپنا سسٹم ہے, آپ دیکھیں کہ لیفٹیننٹ سے جب نکلتے ہیں اپنا کاکول سے محنت کرتے ہیں, میجر ہوتے ہیں, کرنل, لیفٹیننٹ کرنل, اور فوج کے ایک سسٹم کے اندر چلتے ہیں. بہت انٹیلیجنٹ لوگ بھی ہیں جو بریگیڈیئر سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے, ایکسٹرا آرڈنری جن کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ میجر جنرل بنتے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں. تو اگر آرمی چیف کا معاملہ بھی آرمی کے اندر ہی چھوڑ دیا جائے تو میرے خیال سے وہ بہتر سلیکشن کر لیں گے اور وہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا, اور یہ جو سیاسی ٹچ اس کو مل جاتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک. نسیم صدیقی صاحب, کل اتوار ہے اور اتوار کو گجرانوالہ میں عمران خان صاحب کا یہ قافلہ لانگ مارچ وہاں سے گزرے گا. تو ایک گجرانوالہ 2009 میں بھی تھا, وہ گجرانوالہ اور اس بار کے گجرانوالہ میں آپ لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی گجرانوالہ میں کوئی اعلان ہو جائے گا یا معاملہ اسلام آباد جانے تک کہیں کسی طرف نہیں لگے گا؟ مجھے تو علی زیادہ فکر جو ہے نا وہ گجرانوالہ کے علاقے میں جو
चिड़े उड़ रहे होते हैं ना, उन बेचारों की है कि इतना बड़ा लॉन्ग मार्च वहाँ पे जा रहा है, तो अगलों ने तो शाम को वहाँ पे चिड़ों की दावत उड़ाएंगे। सीरियसली आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी कोई फैसला हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त मामला कुछ और था और इतना गंभीर नहीं था, और उस वक्त भी थोड़ा सा अना का शायद मसला था जिसपे जरदारी साहब ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और वो उस बात से पीछे हट गए। लेकिन अभी मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत आगे निकल चुके हैं। हुकूमती वज़रा के जो बयानात हैं इतने आगे निकल चुके हैं कि वो वापसी का रास्ता पहले तो उनको ढूंढना पड़ेगा। पहले तो ये जो लफ्जी गोलाबारी है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, या कमज़ोर करना पड़ेगा, या पीछे हटना पड़ेगा, उसके बाद ही मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे। जैसे आपने कह दिया था कि आप एक बंदे को फितना कह रहे हैं, वो आपको चोर कह रहे हैं, आप उनको टेबल पे ला के बिठाएगा कौन? अगर टेबल पे बैठते हैं और वहाँ पे भी यही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? तो इसका आईनी कानूनी कोई ना कोई तरीका निकलना चाहिए। सो मोटो एक्शन ले लें हमारे चीफ जस्टिस साहब, कोई वो बात सुन लें, वो कोई मशवरा दे दें, वो कोई रिक्वेस्ट कर लें, थोड़ा सा हमारे इदारों को भी बीच में आके सुलह सफाई करवानी चाहिए। पहले ये गोलाबारी रुकने चाहिए जो कि टोटली पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ जा रही है। कोई जलसा जुलूस करना, लॉन्ग मार्च करना, धरना करना, ये सियासी जमातों का बिल्कुल एक जमहूरी हक होता है, आवाम का भी जमहूरी हक है, लेकिन इसका कोई दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए। ये अनारकी या ये जो एक अच्छा आम जो हमारा बिजनेसमैन है ना अली, वो भी परेशान है, जो आम इन्वेस्टर है वो भी रुका बैठा है, वो कहता है यार मैंने एक प्लॉट खरीदना था, मैंने भी पैसे रोक के रखे, पता नहीं हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो इसकी वजह से मार्केट में जो पैसा होता है वो पैसा भी लोग रोक लेते हैं, जिसकी वजह से मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो मेरे ख्याल से सबको मिलजुल के इस वक्त जो महंगाई हो रही है, आम आवाम को रिलीफ कैसे देना है, जो सैलाब ज़दगान है वो कोई उनके मामला ठीक नहीं हो गए, वो बेचारे अभी भी सड़कों पे बैठे हैं, उनके घर डूबे हुए हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है, मीडिया भी उनको कवरेज देना खत्म कर दी है। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी मामला है। सारा फोकस लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं होना चाहिए, हमें जो गरीब आवाम है उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। ठीक है जी, इसके साथ ही अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, वरना ये तो डिस्कशन ऐसी है कि कई घंटे हो सकती है, और ख़ास तौर पे जब पॉलिटिकली एक्टिविटी इतनी ज़्यादा चार्ज्ड हो और इतनी हैपनिंग हो रही हो, तो फिर तो आई एम श्योर कि वी कैन टॉक अबाउट इट फॉर आवर्स एंड आवर्स। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सलमान आबिद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।